من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سلسلہ مجالس اور درسگاہ حسینی کی مجالس کا تسلسل جاری ہے، اور آج ہم اس چوتھے مرحلے میں اپنے مولا اور آقا سید الشہداء کی بارگاہ قدسیہ میں نہایت عقیدت اور نہایت احترام کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں اور پرسہ دے رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، اور سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت 24ویں اور 25ویں ہے کہ ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا آپ نے غور نہیں کیا ہے، کیا آپ نے تفکر نہیں کیا ہے، کیا آپ نے تعقل نہیں کیا ہے؟ انسان کے ضمیر کو بیدار کیا جا رہا ہے، اور اس میں اویئرنس پیدا کی جا رہی ہے، اور اس میں انسائٹ پیدا کی جا رہی ہے، اس میں انلائٹننگ پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تفکر اور تعقل کی طرف لے کر جا رہا ہے، تاکہ ان میں انسائٹ پیدا ہو، تاکہ ان میں بیداری پیدا ہو، تاکہ ان میں شعور پیدا ہو، تاکہ ان میں سمجھ پیدا ہو، تاکہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکیں کہ حق کہاں پہ ہے، باطل کہاں پہ ہے. جب حق و باطل کو نہیں سمجھو گے تو تمہیں کیسے شناسائی ہوگی عقائد کی؟ حق اور باطل کے درمیان جو فارق ہے، جو میزان ہے، اور جنہیں فاروق کہا جاتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے.
علی فارق ہیں حق اور باطل کے درمیان، علی حد فاصل ہیں حق اور باطل کے درمیان، علی معیار ہے حق اور باطل کے درمیان، علی میزان ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اسی لیے سنی شیعہ نے اس حدیث کو لکھ دیا ہے، یا علی انت باب اللہ، انت الصراط المستقیم، انت نبع العظیم، انت امیر المؤمنین، انت امام المسلمین۔ اور پھر فرماتے ہیں انت فاروق الاعظم، انت صدیق الاکبر، ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ وحزب اعدائک حزب الشیطان۔ اے علی تو باب خدا ہے، اللہ تک پہنچنے کا تو دروازہ ہے۔ اگر کسی کو توحید چاہیے، شجرہ طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، شاہراہ ہدایت پہ وہ رہنا چاہتا ہے، اور شجرہ طیبہ کی بنیادوں کے ساتھ اس کا توسل اور تمسک رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ توحید عقائد حق کا ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ تک پہنچنے کا جو راز ہے، کلمہ طیبہ تک پہنچنے کا راز علی ہے۔ بہترین اگر کسی کو صحیح معنوں میں توحید چاہیے، صحیح معنوں میں عقائد حق کا چاہیے، عقائد وہی ہوا کرتے ہیں نا کہ جو انسان کے عقیدہ جڑا ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، اسی وجہ سے عقائد کہا جاتا ہے۔ عقیدہ عقائد دل کی سرزمین میں ہوا کرتے ہیں، اور فروعات کیا ہوتی ہیں؟ فروع برانچز وہ کیا ہیں؟ شاخیں ہوتی ہیں۔ دل کی زمین جتنی مضبوط ہوتی ہے اور جتنا انسان کا عقیدہ محکم ہوتا ہے، توحید سے متعلق، عدل سے متعلق، امامت سے متعلق، نبوت سے متعلق، عالم برزخ سے متعلق، آخرت سے متعلق، اعتقاد فرشتوں سے متعلق، یہ سارے عقائد ہیں۔ شفاعت ہے، توسل ہے، یہ سارے عقائد ہیں۔ وسیلے کی بات ہے، یہ سارے عقائد ہیں۔ جتنا انسان کا عقیدہ محکم ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، جتنا انسان کے عقیدے میں استحکام ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کا جو عمل ہے، عمل پھل ہوا کرتا ہے عقیدے کا۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہے انسان کا، اتنا ہی انسان کا عمل بھی مضبوط ہوا کرتا ہے۔ عمل کا فقدان اس بات پر دلیل بنتا ہے کہ اس کا عقیدہ ناقص ہے۔ عقیدے کا نقص اعمال کے نقص کا باعث بنا کرتا ہے۔ عقیدے کی قوت عمل صالح کے استحکام کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ من عمل من ذکر او انثی فہو مؤمن، شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ جو شخص عمل صالح انجام دے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، بشرط کہ یہ کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسے ہم حیات طیبہ دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ کلمہ طیبہ کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا کام شجرہ طیبہ بن گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی مرد ہے عورت ہے اچھا عمل کرتا ہے جبکہ وہ مومن ہے، فہو مؤمن، در حال کہ وہ مومن ہے، حالت ایمان میں ہے، کل ایمان کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ سے سرفراز کریں گے۔ اس کی پاکیزہ زندگی ہوگی، اس کی آئیڈیل زندگی ہوگی، اس کی نظریاتی زندگی ہوگی، اس کی حسینی زندگی ہوگی، اس کی کربلائی زندگی ہوگی،
وہ کربلا کے سائے میں زندگی گزارے گا، اس لیے کہ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم اس کے اعمال کا بہترین انداز کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ اس کو ہم اجر دیں گے، اجر دیں گے ہم، شرط ہے کہ یہ اس کا ایمان اچھا ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی آئیڈیالوجی اچھی ہونی چاہیے، اس کے کریڈ آف ریلیجن صحیح ہونے چاہیے، اس کے پرنسپل آف ریلیجن صحیح ہونے چاہیے، ود ہز اون انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے۔ عقیدہ انسان کے جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا انسان کا عقیدہ مضبوط ہے، انسان کے اتنے ہی اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ اعمال کی خرابی عقیدے کی خرابی کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے۔ اعمال مظہر ہوا کرتے ہیں انسان کے عقیدے کے، اعمال انسان کے عقیدے کا ظہور ہوا کرتے ہیں۔ ہاں جی یہ مومن ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کا، وہ کہاں سے آ گیا ایمان کہ جس میں عمل نہیں ہے؟ ایمان کوئی چھپنے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان ہمیشہ جہاں پہ بھی ایمان ہوا کرتا ہے وہاں پہ عمل ہے۔ مومن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مومن بد عمل ہو یا بے عمل ہو۔ بد عملی اور بے عملی ایمان کے فقدان کے اوپر دلیل ہوا کرتی۔ یہ کہیں سنا ہے کہ چراغ روشن ہو اور اندھیرا ہو؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ جہاں چراغ روشن ہوتا ہے وہاں روشنی ہوا کرتی ہے، جہاں چراغ گل ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ ایمان وہ چراغ ہے کہ جس سے عمل صالح روشن ہوا کرتے ہیں، عمل صالح کے ذریعے ترقی کرتا ہے انسان، ورنہ ایمان کا پتہ ہی نہ چلے۔ ایمان کے وجود کا جو اظہار ہے وہ عمل صالح کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ ہے مختصر سی سورہ ہے لیکن معارف کا ایک پورا خزانہ ہے انسان کے لیے، جس میں انسان کے لیے زندگی کے سارے کوڈ آف لائف۔ حضور کے زمانے میں جب صحابی ایک دوسرے سے جدا ہوا کرتے تھے، الوداع کیا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کے کان میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان سارے عقائد کا مجموعہ ہے، عمل صالح سارے اعمال کو شامل ہے۔ راستے سے پتھر کو ہٹانا اور تقرب الہی کے لیے نماز پڑھنا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا عمل صالح۔ عمل صالح کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس طرح ایمان کا دائرہ وسیع ہے اسی طرح ہے، چونکہ روٹس آف ریلیجن جو کہتے ہیں یہ عقائد اسی وجہ سے ہیں کہ دل کی سرزمین میں ہوا کرتے ہیں۔ جتنے مضبوط ہیں انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ زمانے کے حوادث، زمانے کے تغیر، زمانے کے تبدل، یہ زمانے کے مختلف قسم کے بھونچال، مختلف قسم کے طوفان اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور بالخصوص میں یہاں پہ جوانوں کو کہوں گا ویسٹرن کنٹریز میں عقائد بہت تمہارے مضبوط ہونے چاہیے۔ You have to understand the principle of religion with your own understanding, with your own vision. اپنے دلائل کے ذریعے سمجھو عقائد کو۔ You have to understand with your own understanding، اپنی دلائل کے ذریعے، اپنے ویژن کے ذریعے، اپنی انلائٹمنٹ کے ذریعے سمجھو۔
یہ نہیں کہ ہاں جی ہدایت ٹی وی مولانا صاحب بیٹھے تھے. Yes, he was saying the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, transcendent unity of God. تو ہم نے مان لیا جناب اللہ ایک ہے. نہیں, you have to understand with the evidence, with the proof, with your own vision, with your own evidence. انسان ذرا سی توجہ کرے کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ معصومین علیہ السلام نے انتہائی سادہ انداز کے ساتھ انتہائی سے سو سمپل. ایک دہریہ ہے اور آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. What is the evidence of God, the existence of God? کیا دلیل ہے آپ کے پاس توحید کے متعلق, اللہ کی وجود کے متعلق, وحدانیت پروردگار کے متعلق؟ آپ کے پاس پروف کیا ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں تم خود ہو, yourself, تم خود ہو. اللہ کے وجود کے اوپر دلیل تم خود ہو, تمہارا وجود ہے, your existence. حیران ہو کر پوچھتا ہے, so surprise, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے وجود پہ میں خود دلیل ہوں؟ کیسے ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا, یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کہتا ہے نہیں. امام نے فرمایا اچھا جس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ تمہارے جیسا ہی is just like you؟ تو نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں. فرمایا جہاں پہ اس سلسلے کی منتہا ہوتی ہے وہ خدا ہے. He is the creator. He has no partner. He has no colleague. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء لا شریک لہ. یہی کربلا نے ہمیں سکھایا. کربلا نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے, لا معبود سواک, نہ تیرے سوا کوئی معبود ہے, نہ ہی تیرے کوئی شریک ہے. یعنی کس قدر خوبصورت اور پاکیزہ کلمہ طیبہ ہمیں سکھایا کربلا والوں. عقائد انسان کے مضبوط ہونے چاہیے. عقائد دل کی زمین میں دھسے ہوتے ہیں. جس شخص کے عقیدے کمزور ہیں وہ ذرا سی ہوا چلتی ہے, جھونکے چلتے ہیں مغربیت کے, مادیت کے, وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ, لیکن جن کے عقائد کربلائی ہیں, جن کے عقائد حسینی ہیں, زمانے کے کوئی یزید ان کے عقائد کو ہلا نہیں سکتے. وہ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی کو خالص توحید چاہیے تو حضور نے یہی فرما دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی انت باب اللہ. کلمہ طیبہ آپ کو چاہیے نا, آپ کو ونس آف گاڈ چاہیے, آپ کو توحید چاہیے. توحید آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کیا گیٹ وے بنا دیا ہے حضور نے, لوگوں کو کس انداز, خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھا دیا. تمہیں توحید چاہیے, جاؤ علی کے دروازے پر, تمہیں توحید شناسی ملے گی. جاؤ, یا علی انت باب اللہ. اے علی تو باب خدا ہے. علی مولا باب خدا ہیں. امام حسن مجتبی باب خدا ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہ باب خدا ہیں. امام حسین باب خدا ہیں. یہ سارے معصومین باب خدا ہیں. پیغمبر اسلام نے بتا دیا مظہر باب خدا. اگر تمہیں چاہیے
خدا تک پہنچنے کا دروازہ، دا گیٹ وے ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. تمہیں چاہیے کہ آ جاؤ امیر المومنین، دا کمانڈر آف دا فیتھ، آپ ان کے پاس جاؤ. تمہیں صحیح معنوں میں توحید خالص تمہیں توحید ملے گی، جس میں کسی قسم کی کوئی دوئیت نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی شریک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. وہ توحید جو کیا ہے، ہر قسم کی دوئیت کے جوائلٹی کے دھبے سے پاک ہے. وہ توحید آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے سے ملے گی. ایسی توحید ملے گی جس کی نہ تم تصویر بنا سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو. اس وجہ سے کہ جب تم نے تصور کیا تو وہ تمہارا خالق ہے، تم نے اس کو بنایا ہے. So he is not God. جس کی تصویر بن جائے وہ تمہارا مجسمہ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ توحید آپ کو کربلا سے ملے گی یا علی ابن ابی طالب کے دروازے سے ملے گی. خالص قسم کی توحید ملے گی. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کا کوئی کولیگ ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی قوہ تقنین میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی قوہ تشریح میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے نظام عدل میں اس کا کوئی شریک ہے. کوئی شریک نہیں اس کا. یہ توحید آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے سے ملے گی. جب علی سے دور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ تمہیں توحید کیسی ملے گی؟ میں نے اتنی دفعہ خدا کو خواب میں دیکھا ہے. اچھا، خدا کو خواب میں دیکھا ہے؟ ہاں جی، ہم نے خدا کو خواب میں دیکھا ہے. اچھا، کتنی دفعہ دیکھا ہے آپ نے؟ 99 ٹائمز خواب میں دیکھو. اچھا، پھر ایک دفعہ اور بھی دیکھ لیا تو پورا 100 ہو گیا ہے. یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا خود بنائے ہوا خدا ہے. وہ خدا نہیں ہے کہ جو اللہ نور السماوات والارض، وہ نہیں ہے. یہ تمہارا بنایا ہوا ہے جسے تم دیکھ سکتے ہو. لا تدرکو الابصار، اسے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اسے تو آنکھیں نہیں دے سکتے. یو کانٹ امیجن اٹ کہ یہ میرا، وہ تمہارا بنایا ہوا خدا ہے. وہ اہل بیت کا خدا نہیں. اہل بیت کا خدا تمہیں چاہیے، اللہ چاہیے تو آپ کو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھنا پڑے گا، جس میں میرے مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فدر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح الى رحمتہ ووتد بالصخور میدان ارض. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ نفی الصفات عنہ. کس قدر شان والی وہ توحید ہے جو آپ کو ملے گی. یا علی انت باب اللہ، اے علی تو باب خدا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. یہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ آپ کو یہاں سے ملے گا. کلمہ طیبہ اگر توحید مراد لیتے ہو تو توحید آپ کو یہیں سے ملے گی. لا الہ الا اللہ کا جو حقیقی مفہوم ہے آپ کو یہاں سے ملے گا. آپ کو یہاں سے ملے گا. انشاءاللہ مجھے ٹائم ہوگا تو میں اس خطبے کا ترجمہ بھی کر دوں گا. تو حضور نے فرما دیا یا علی انت باب اللہ، اے علی تو باب خدا ہے، باب خدا ہے. انت نبع العظیم، اور تو نبع عظیم ہے، سب سے بڑی خبر ہے.
انت صراط المستقیم، علی تو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم وہ راستہ کہ جو سالک کو اپنے مقصد تک پہنچاتا ہے، چلنے والے کو منزل توحید عنایت کرتا ہے، وہ علی ہے۔ ہر روز ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، کون سی نماز ہے کہ جس میں ہم نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت رکھ، اثبتنا یعنی اہدنا یعنی اثبتنا، وفقنا، تو ہمیں صراط مستقیم، ہیں تو صراط مستقیم پر ہیں، ایسا نہیں کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، ہمیں تو صراط مستقیم پر، لیکن خطرات زیادہ ہیں صراط مستقیم پر، خواہشات کا خطرہ ہے، دنیا کے شیاطین کا خطرہ ہے، شیطان جن و انس کا خطرہ ہے، اس صراط مستقیم کو جو بیٹھے ہوئے ڈاکو ہیں ہمیں عقائد سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو سیٹلائٹس ہیں جو بے راہ روی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اس کا خطرہ ہے ہمیں۔ یہ اس قسم کے سوشل میڈیا جو بے ہنگام ہو چکا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ خطرے ہیں بہت زیادہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ راہزن ہیں، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جوانوں سے کہوں گا، یہ جو اس وقت سوشل میڈیا بے لگام ہو چکا ہے، حقوق میں سب سے زیادہ جو محترم چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے، ناموس ہے۔ کبھی جو ہے ایسی پوسٹیں شیئر نہ کریں جو آپ کو یقین نہیں ہے، جو آپ کو علم نہیں ہے، جو آپ کے فہم و ادراک میں نہیں ہے۔ اس وقت بہت زیادہ جو اسرائیلیات ہیں اور مینج کرنے والے ہیں بعض گروپوں کو، آپ کو نام نظر آئیں گے اہل بیت کے چاہنے والے، جبکہ وہ نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسرے ایک لابیز کے تحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے گروپ بنا کے تم لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو تمہیں نام مانوس لگتے ہیں، بعض اس طرح ہوتے ہیں کہ شیعہ کا نام دے کر اور وہ شیعہ کی دشمنی کیا کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلامی نام دے کر اسلام کے ساتھ دشمنی کیا کرتے ہیں۔ ہوشیار رہیں، بہت دشمن مختلف ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، مختلف انداز کے ساتھ تمہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے ایک آدمی نے کئی قسم کی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہوں، ایک سنی کی بنائی ہوئی ہے، ایک شیعہ کی بنائی ہوئی ہے، دونوں کو آپس میں لڑا رہا ہو اور خود انجوائے کر رہا ہو۔ یہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، لہذا بہت تمہیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک جو ہے نا وہ مجتہدین کے خلاف لگا ہوا، ایک ذاکروں کے خلاف لگا ہوا ہے، ایک علماء کے خلاف لگا ہوا ہو، ایک عزاداری کے خلاف لگا ہوا ہے۔ کون سا شیعہ ہے کہ جو عزاداری کے خلاف ہوگا؟ کون سا شیعہ ہے کہ جو مرجعیت کے خلاف ہوگا؟ کون سا شیعہ ہے کہ جو اپنے علماء کے خلاف ہوگا؟ کون سا شیعہ ہے کہ جو اپنے فقہا کے خلاف ہوگا؟ یہ جتنی بناتے ہیں آئی ڈیز، بعض اوقات دشمن کی بنائے ہوتے ہیں، نام تمہارے استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ سارے فتنے ہیں، اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ مِّن بَعْدِي، میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑک جائے گی۔ اب فتنوں کی آگ بھڑکے گی، یہ جہالت کا فتنہ آئے گا، یہ تعصب کا فتنہ آئے گا، یہ مختلف قسم کے سوشل میڈیاز کا فتنہ آئے گا، یہ سیٹلائٹ والوں کا فتنہ، چونکہ محاذ جب بدل جائیں گے۔ فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، ایسے جب فتنے آ جائیں، فتنے جب آ جائیں، جہالت، بے راہ روی، انحراف، صدامی فتنہ، طالبانی فتنہ، داعشی فتنہ،
زائنس فتنہ، یہ سارے جب فتنے آ جائیں فَالْزِمُوا عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم علی کے دامن کو تھامے رکھنا، تمہیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے گا۔ توسل کریں، وسیلہ بنیں اپنے مولا اور آقا کو۔ تو حضور نے معیار بتا دیا ہے، فتنوں سے بچنا ہے جاؤ علی کے پاس جاؤ، توحید چاہیے جاؤ علی کے پاس جاؤ، سیدھا راستہ تمہیں چاہیے، ہر روز ہم پڑھتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم ہو۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کوئی ایسی موٹر وے بنی ہوئی ہے کہ زمین تا آسمان جا رہی ہے؟ کوئی ایسی فلائٹ ہے جو زمین تا آسمان جا رہی ہے؟ یہ کون سی ہے؟ اسی کی طرف حضور نے متوجہ کیا کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو ہے، سیدھا راستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ہے، حدیث میں نحن الصراط المستقیم، ہم ہیں صراط مستقیم، تمہیں سیدھا توحید تک لے کے جائیں گے، سیدھا تمہیں اللہ تک لے کے جائیں گے، سیدھا تمہیں صحیح عقائد تک لے کے جائیں گے۔ تمہیں کلمہ طیب چاہیے نا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہ تمہیں چاہیے نا کلمہ طیب۔ تو تمہیں کون لے کے جائے گا؟ اس روٹ تمہیں کون بتائے گا؟ ڈاکوؤں سے تمہیں کون نجات دلائے گا؟ لٹیروں سے تمہیں کون محفوظ رکھے گا؟ لٹیروں سے جو تمہیں محفوظ رکھیں گے اہل بیت اطہار ہیں، یہ سفینہ نجات ہیں، یہ شجرہ طیبہ ہیں، یہ کلمہ طیبہ کو تک پہنچانے والے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہر کار خیر اگر تم شمار کرو کلمہ طیبہ سے مراد، تو زیارت جامع میں فرماتے ہیں میرے مولا اور آقا امام نقی علیہ السلام، اے اہل بیت نبوت، تمہاری کیا شان ہے کہ آپ ہر خیر کی بنیاد ہیں، ہر خیر کی بنیاد، ہر خیر کی بنیاد اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو آجو علی کے دروازے پہ، سیدھا راستہ تمہیں بالکل، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا انحراف نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ جو دین کا وارث ہوتا ہے وہ صراط مستقیم پہ لے کے جاتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ادھر ہاں جی ڈیویشن جاتی رہے، اس کے راستے میں انحراف نہیں ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہوا کرتا ہے۔ یا علی انت صراط المستقیم، انت امام المسلمین، سارے مسلمانوں کے امام ہیں، سارے مسلمانوں کے امام، سنی ہے، شیعہ ہے، سب کا امام علی ہے۔ آپ پوچھیں ذرا اہل سنت کے سارے اماموں سے ان کا امام کون ہے؟ علی اماموں کے امام ہیں، علی وسیلوں کے وسیلہ ہیں۔ انت امیر المؤمنین، you are the commander of the faithful, you are the divine leader of Muslims، سارے کے سارے مسلمانوں کے آپ امام ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں۔ رہنما اور مقتدا اسی کو کہتے ہیں جسے راستہ پتہ ہوتا ہے، جسے راستے کی خود خبر نہیں ہے تو وہ کیا ہدایت کرے گا؟ اسے راستے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، راستے کی مشکلات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ راستہ بھی صحیح بتا سکے، راستے کی مشکلات کو بھی دور کر سکے۔ اور جیسے خود راستے کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے رہنما بن سکتا ہے، وہ کیسے مقتدا بن سکتا ہے، وہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ جسے راستے کی خبر ہی نہیں ہے اور جو یہ کہتا رہے کہ ہاں جی اگر میں جب تک ٹھیک چلوں
تو صحیح ہے، ورنہ میری رہنمائی کرتے رہنا۔ تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی رہنما بننے کی جب آپ کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی مقتدا بننے کی؟ دنیا کی خاطر، دنیا پرستی کی خاطر؟ تم تو خود کہہ رہے ہو جب تک میں سیدھا چلتا رہوں بس ٹھیک ہے، جب میں راستے سے انحراف کروں مجھے بتا دینا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ رہنمائی کریں؟ جسے اللہ رہنما بناتا ہے، جسے اللہ مقتدا بناتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ راستے کی رہنمائی بھی رکھتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوا کرتا ہے کہ دوسروں سے مسئلے جا کر پوچھے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی درسگاہ سے پڑا ہوتا ہے۔ صراط مستقیم پہ بھی وہی لے جائے گا، صراط مستقیم پر وہ لے کر جائے گا جسے راستے کا بھی پتہ ہے، منزل کا بھی پتہ ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، راہ کا بھی پتہ ہے، چاہ کا بھی پتہ ہے، راستے بھی کا بھی پتہ ہے، راستے کے خطرات ہیں ان کا بھی علم ہے، وہ آپ کو لے کر جائے گا صحیح راستے کی طرف۔ یا علی انت صدیق الاکبر، اے علی تو صدیق اکبر ہے۔ سنی شیعہ نے اس روایت کو لکھا ہے یا علی انت صدیق الاکبر۔ صداقت کی تاریخ کا سب سے بڑا چراغ جس کو کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے، صدق و صفا کا، جس کی گفتار، جن کے کردار، جن کے اعمال ہر ایک میں صدق و صداقت ہے، سب سے بڑا سچا ہے، صدیق اکبر ہے، آئے مباہلہ کی شان ہے۔ یا علی انت صدیق الاکبر انت فاروق الاعظم، اے علی تم فاروق اعظم ہو۔ حق اور باطل کے درمیان جو حد فاصل بننے جا رہی ہے، جو علی کی طرف ہوگا وہ حق ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ باطل ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، معیار حق بھی علی حق ہیں۔ فاروق اعظم ہے، حق اور باطل کے درمیان فارق ہے، فرقان ہے علی کی ذات، علی کی ذات فرقان ہے۔ علی کے سائے میں جو زندگی گزارتا ہے وہ فرقان کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، حق کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ، اے علی تیرا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ وحزب اعدائک حزب الشیطان، اور جو تیرا مخالف ہے وہ شیطانی گروہ ہے۔ معیار اب خود بناتے چلو، علی حق ہیں، علی کا مخالف باطل ہے، علی کا گروہ حزب اللہ ہے، علی کا دشمن شیطانی گروہ ہے۔ جو بھی خواہ وہ آج کا ہے، آج بھی جو علی کے خلاف ہے وہ شیطانی گروہ ہے، آج بھی جو علی کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا حضور نے، یہ قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا حضور نے، قیامت تک کے لیے ڈیسیژن کر دیا ہے حضور نے۔ یہ کوئی پہلی صدی ہجری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے حضور کی طرف سے۔ اور اسی طرح علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو پلٹائیے اور اس میں تفصیل بنائیے۔ سیدہ حق ہیں،
سید سلام اللہ علیہ کا دشمن باطل ہے، امام حسن مجتبی حق ہیں، ان کا دشمن باطل ہے، سید الشہداء امام حسین کا راستہ حق ہے، ان کا دشمن باطل ہے، اور یہ دن حق و باطل میں تفریق کرنے کے حسینی دن ہے، حسینی ایام ہے، جن کا تعلق کربلا والوں حسینیوں کے ساتھ ہے وہ حق ہیں، اور حسین ابن علی کا جو دشمن ہے وہ یزید ہے، وہ باطل ہے، اور اس وقت بھی جنگ جاری ہے حسینیوں اور یزیدیوں کے درمیان، 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ تصادم جاری ہے، یہ لڑائی جاری ہے، این دو قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ دونوں طاقتیں جو حسینی ہے اور یزیدی ہیں اس وقت بھی کربلا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم 2021 میں ہیں، 2021 میں ہیں، لیکن یہ گروہ جو ہے ہمیشہ یزیدی حسینیوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے اور رہتا رہے گا۔ خوش بحال ان کے کہ جو حسینی ہیں یا حسینی وار زندگی گزارتے ہیں یا حور بن گئے، یہ مجالس انسان کو حور بنا دیتی ہیں، حور بنا دیتی ہیں، اس وجہ سے کہ سید الشہداء کی بارگاہ بہت عظیم ہے۔ حور بڑا وفادار تھا، مزاجاً بہت شریف تھا، بی بی نے اس پہ کرم کر دیا، یہی حور منزل اشراف پہ آتا ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی اس نے، چاہتا تھا کہ گھیر کے کوفہ لے جائے، امام نے اپنے مختصر سے لشکر کو، یہی حور تھا تو پیاسا تھا، اور کا لشکر پیاسا تھا، سب کو پانی پلایا، حتیٰ کہ ان کی سواریوں کو بھی سیراب کیا، ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص اس قدر پیاسا تھا دور سے گر گیا، ڈھال تھا، امام خود دوڑ کے جاتے ہیں، اپنے چلو سے اسے پانی پلاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد امام نے فرمایا ہمارا یہ مختصر سا قافلہ کوچ کرے، اور امام تشریف جب لے کر گئے اپنے راہوار پہ، اپنے گھوڑے پہ جب تشریف لے گئے اور چلنے کا جب ارادہ کیا، باہر کھینچنا تھا کہ ایسے میں اور آگے بڑھا، اس نے لگام کو پکڑ لیا، لگام کو جو پکڑا تو امام نے فرمایا سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا کر رہا ہے؟ اتنی بڑی گستاخی تو نے کر دی ہے۔ اس طرح آ کے عربوں کے ہاں لگام کو کھینچنا، لگام کو پکڑنا گستاخی ہے، جسارت ہے، جس طرح کسی کے گلے پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ سکلت کا اموں کا، اس کو بیدار کرنا چاہتے تھے، ضمیر کو جھنجھوڑا ہے امام، اب اس کی اصلیت کی طرف اسے متوجہ کیا، تو مزاج شرافت کا پروردہ ہے، تیری ماں کی آغوش کتنی پاکیزہ، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے۔ حر نے ضمیر اس کا متوجہ ہوا، ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، آپ نے میری والدہ کا نام لے لیا، میں آپ کی والدہ کا نام بغیر طہارت کے نہیں لیتا۔
سیدۃ النساء العالمین، رسول اکرم کی دختر، ہم سب کی سیدہ اور سردار، خاتون جنت. اگر عرب کا کوئی اور آدمی میری ماں کا نام لیتا میں اسے جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں کا نام سوائے خیر کے لیا ہی نہیں جا سکتا ہے. وضو کرے تو نام لے. امام چلے، دوسری محرم کربلا پہنچے، 7ویں سے پانی بند، آ گئی شب عاشور. ملاح کو انتظار ہے کشتی نجات کا آخری سوار پہنچ جائے. حر کے جسم میں کپ کپی ہے. مہاجر بن اوس کہتا ہے، حر اگر کوفہ میں مجھ سے پوچھا جاتا سب سے زیادہ بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا. لیکن اور گرمی بہت ہے. میں ابھی اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے لایا، لیکن تشنا ہے، بہت پیاس ہے. حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا اتنا مجھے بتا دو، ایک طرف جنت ہو ایک طرف جہنم ہو، مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ قیامت کے دن خاتون جنت کو کیا جواب دو گے؟ جواب مل گیا تھا. جواب ملنے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اس طرح نہیں. میں اب جاؤں گا گستاخ، میں نے بڑی گستاخی کی ہے، میں نے بڑی جسارت کی ہے. میں چاہتا ہوں میرے ہاتھوں کو رومال کے ساتھ باندھ دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور لے جایا گیا. کہتے ہیں کہ استقبال کے لیے نعرے توحید بلند ہوتے. بیٹے سے پوچھا، کہا کون؟ آپ کو نہیں پتا، یہ ابو الفضل العباس، یہ حضرت عباس علمدار ہیں. اسی طرح چلتے چلتے کہتے ہیں کہ اپنے امام کے قدموں پہ جا کر گر جاتے ہیں اور ایک جملہ بار بار کہتے ہیں، حل لی من توبہ، کیا اس گستاخ کے لیے پھر بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں نے بطول زادیوں کے دلوں کو ڈرایا ہے، میں نے نہر فرات سے یہ خیموں کو اکھاڑا ہے، میں ہوں کہ جو اس کا سبب بنا ہوں. آج آل آباد تشنا اور پیاسا ہے، پیاسی ہیں سارے کے سارے. اس وقت میں نے یہ جسارتیں کی ہیں، میں نے گستاخیاں کی ہیں. حلی من توبہ، کیا اس گستاخ کے لیے پھر بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے مولا اس وقت مقام موعظہ پہ ہیں. کہتے ہیں حر تو اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ ایسے حالت میں تم مہمان بنے ہو کہ جب نہ ہمارے پاس پانی ہے. اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھو، ایک ہی جملہ کہتا ہے، کیا اس گستاخ کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے مولا نے خوب اس کے بعد فرمایا، حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی ہو رہا ہے، اس آخرت میں بھی ہو رہا ہے. سب سے پہلے جانے کی اجازت لی. حر نے رجز پڑھے، حر نے کمال کے ساتھ مجاہدت کی، جہاد کیا. ایسے میں جب زین سے زمین پر آئے، میرے مولا جلدی سے پہنچے اور دیکھا حر کی پیشانی سے خون جاری ہے. سب سے پہلے حر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، پھر خون کو صاف کیا. لیکن جب خون نہیں رکا، اپنی قبا کی جیب سے اپنی ماں زہرا کے رومال کو نکالا، حر کی پیشانی پہ باندھا. میں کہوں گا حر تو کتنا خوش قسمت ہے، مولا کی آغوش ملی، زہرا مرضیہ کا رومال ملا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو عبادت میں شمار فرما. پروردگار جہاں جہاں پہ بھی عزادار ہیں اور عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، پروردگار تو انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، یزیدیوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار یہ عزا اور تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے.
سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اس عزا اور پرسے میں شامل ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو اور بالخصوص ہمارے ان بانی ممبران میں سے مرحوم باقر نقوی، پروردگار تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار مقدس سے نصیب فرما، پروردگار ان کی فیملی کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، انہیں آفت و مصیبتوں سے بچا، پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آلہ